अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में तो ख़बरें अच्छी हैं। मानसून का मौसम है, बारिशें हो रही हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिव है लोगों की बहाली में, रिहेबिलिटेशन में। तो पहला मैसेज हमारा ये है कि इस मौसम में जो देही इलाकों के रहने वाले नदी नालों से कम दूर रहें। कुछ नौजवानों के इक्का दुक्का वाक़यात डूबने के वो मिले हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों का खुसूसी ख़्याल रखें। ये रेनी सीज़न है, कोशिश करें कि जब भी टूरिज़म पे जाएं तो अपने बच्चों की हिफाजत का ख़ास ख्याल रखें। तो पाकिस्तान का तो ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मिडल ईस्ट में कुछ हलचल है और इंडिया में भी दो जगहों पे। मिडल ईस्ट में ये हलचल है कि नेतन्याहू साहब जो बड़ा जो है वो आंखें फाड़ फाड़ के पाकिस्तान को भी कभी धमकियां दिया करते थे, ईरान पे चढ़ दौड़े। जब से आयरन डोम तबाह हुआ, अब उनकी हुकूमत एक नशिस्त के तिनके के सहारे खड़ी है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, हरीदी जमात जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी थे, आपको याद होगा 54,000 जो यहूदी थे, नौजवान तलबा, मजहबी जनूनी इंतहा पसंद जिन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा गया था फ़ौज में शामिल करें। कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला दे दिया। अब वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो जमात है वो भी शदीद नाला हैं। मौसूफ 63 तक आ गए। 60 तक आ गए तो सादा अक्सरियत भी बरकरार रहना नामुमकिन होगा। उधर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो शंघाई ताउन तंजीम से लेके चाइना, हर तरफ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान का नैरेटिव सर चढ़ के बोल रहा है। अल्लाह ने डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, जो कुछ पाकिस्तान को दिया है बुनियानो मरसूस के नतीजे में बेहमदी ताला आज एक कौम बने हैं। और वो जहरीले सांप और नेवले कोई अफवाज पाकिस्तान के हाथों कुचले जा रहे हैं, कोई बुनियानो मरसूस में हिंदुत्वा की सूरत में कुचले गए, कोई फितना हिंदुस्तान की सूरत में वासिले जहन्नुम हो रहे हैं। तो हर फ्रंट पे कामयाब हैं। इकोनॉमिक जो इंडिकेशंस हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी। इन सब इशूज़ को लेके जिस दबंग आवाज़ को, मैं दबंग लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जब भी उनके चेहरे को देखें हशाश बशाश मुस्कुराते हुए। और पाकिस्तान का मुकदमा अगर किसी ने लड़ा है हिंदुस्तान के मीडिया पे बैठ के, अर्नब गोस्वामी को नाखून चने चुभवाने वाला, जनरल बख्शी की चीखें निकलवाने वाला, मेरी मुराद राजा फैसल साहब। राय साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का एक बार फिर। डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि सबसे पहला सवाल जो आपसे करूंगा, इंडियन मीडिया आपके बहुत सारे क्लिप्स चला रहा है, आप वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते और हकीकी पाकिस्तानी वही है जो वो वहाँ पे मुकदमा पेश करता है। ये अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने सुसाइड अटेम्प्ट की भी कोशिश की है जी। गोस्वामी साहब एक फिल्म स्टार थे और वहाँ नाकाम हुए तो अब मीडिया की तरफ आ गए। ये इंडियन मीडिया को हो क्या गया है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए, वो बॉलीवुड में जाएं या फिर इंडियन मीडिया में जाएं, बात एक ही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कौन सा कोई ओरिजिनल स्टोरीज़ के ऊपर या ट्रूथफुल स्टोरीज़ के ऊपर बात होती है। जैसे बॉलीवुड में कोई कहानी घड़ी जाती है, ये इधर चैनल पे बैठ के घट रहा है और सारे का सारा दारोमदार इनकी जो खबर है उसका झूठ के इर्द गिर्द घूमता है। आजकल भी अगर आप उनको देखें तो आजकल तो उन्होंने 2.5 महीने बाद वो जो दुर्घटना हुई मई 2025 वाली, उसके बाद 2.5 महीने बाद अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कौन सा हमला हमारे ऊपर हुआ है, कौन सी हमारी एयरबेस जो है उसको कुछ हिट हुआ है। अगर किसी के पास कोई पिक्टोरियल ट्रूथ है या कोई प्रूफ है तो वो हमें पेश किया जाए। अब तो ये कहना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पहले सबसे ये करना शुरू किया कि कहा जी कि यहाँ पे हमने पाकिस्तान को मार गिराया, पाकिस्तान के तैयारे को मार गिराया। फिर लेटर ऑन उनको एहसास हुआ कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ सच बोलना चाहिए। फिर उनके आपने देखा होगा कि वो जो एयर मार्शल बैठे हुए थे उन्होंने भी झूठ बोला और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इट्स ओके, लॉस जो है या फाइटर जेट्स जो हैं उनका लॉस जो है वो किसी भी कॉम्बैट में वो उसका हिस्सा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे सारे के सारे जो पायलट्स हैं वो घर पहुंच गए। मतलब ये भी नहीं बताना कि कितने गिरे हैं। और फिर साथ में अगर आप बात करें राहुल सिंह की, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, एंड ये कोई छोटा नाम नहीं है, ही इज डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी। एंड व्हाट ही सेज, वो कहते हैं कि हमारे सामने पाकिस्तान एक एडवर्सरी था। And actually there were two. No, there were four. No, I think there were 3 adversaries of India. They were fighting against. They don't even know कि वो fight किससे कर रहे थे। ये एक आपको
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप अगर इंडोर्स करना चाहें, 200 ताबूत किस लिए तैयार हुए हैं? अब ये इंडियन मीडिया भी चीख रहा है, उनके फौरन भी, परवीन सवामी भी, अब उन्हें पता चल गया कितना नुकसान है। 200 ताबूत, अगर कोई पायलट गायब नहीं, कोई नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, तो ताबूत 200 जो घरों को एक एक करके भेज रहे हो किस लिए? और दूसरी बात यह है कि पिछले 2 महीने से उन्होंने घरों में ये बताया कि अभी तक जंग चल रही है और वो आगे महाज पे हैं, तो इसलिए उनको फ़ोन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो वापस आएंगे, क्योंकि अभी वो हाई अलर्ट में हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे तो फिर उनसे आपका राब्ता करवा दिया जाएगा। ये मरे हुए तब से हैं, लेकिन ये है कि एक एक करके कुछ लोगों की तो इन्होंने बॉडीज़ इस तनाजुर में भी भेजी कि वो जीप खाई में गिर गई, तो उसके वो जो लोग हैं ये मर गए हैं, तो इनको हम लोग, ये जो शहीद हैं, इनको वापस भेज रहे हैं। अब अगर वहाँ पे कोई मजाइल नहीं लगा, कोई फतेह 1 फतेह 2 नहीं लगा, तो ये सारे के सारे जो मर गए हैं ये कहाँ मरे? इनको क्या वैसे ही मतलब उठा लिया गया है इस दुनिया से? ये सारे के सारे उसी में मरे हैं क्योंकि ये वहाँ पे प्रेजेंट थे और इनका S-400 वो सिंपली न्यूट्रलाइज्ड। उसकी वजह ये है कि सबसे पहला ट्रिप अगर आप अजीत डोवाल का देखते हैं तो वो दौड़ा हुआ जाता है मॉस्को और वहाँ पे जाके उनसे कहता है कि भाई हमें S-400 2 यूनिट्स और दें। आपको पता होगा कि पर यूनिट, इन्होंने 5 यूनिट लिए थे, पर यूनिट $1.1 बिलियन कॉस्ट किया था उस वक्त। अब इन्होंने 2 मजीद जाके लिए, इसका मतलब ये है कि 2 हमने फड़का दिए हैं। और अब जो कि 2 मजीद जाके लिए हैं वो इसीलिए उजलत में लिए हैं क्योंकि इनका जो एयर डिफेंस है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। बाय द वे, अगर आप उस स्टेटमेंट को भी देखें जो कि राहुल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बोलते हुए ये कह भी दिया, कहता है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे काम तो किया, लेकिन यह है कि यस देर आर डिफरेंसेस, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ों में हमें डीपली नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें अपना एयर डिफेंस जो है वो मजबूत करने की ज़रूरत है। और भाई अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हो तो इसका मतलब है ना कि हमने आपको फड़का के रख दिया है और इसलिए आप इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर सब कुछ हंकी डोरी होता तो फिर तो आप कह रहे होते कि ओ हमारा S-400 छा गया, ओ हमारे अग्निस छा गए, ओ हमारा ये छा गया, वो छा गया, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। ये वो लोग हैं, वो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ना एक मूवी देखी डॉक्टर साहब, जिसमें ना वो इंडियन पंजाबी मूवी थी, तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें वो कहता है कि हमने उनको रज के जलील किया, उन्होंने ज़रा ना फील किया। हाय। हमने इंडिया को रज के जलील किया है, उन्होंने ज़रा नहीं फील किया। इतनी बेइज्जती कौम है ना, जितनी मर्जी आप उनको बेइज्जत कर दें, बाद में भी कहते हैं नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, 2 किरदार, जो शिवानी नाम है कैप्टन का, वो जो थी, और कर्नल सोफिया, ये अचानक मंजर आम से क्यों गायब है? देखिए, कर्नल सोफिया की बहन को जाके इन्होंने गन पॉइंट पे कहा कि मोदी जी इधर तुम्हारे घर के पास से गुजरेंगे, वहां पे खड़ी होके तो तुमने तालियां बजानी है। अच्छा, हाँ, ये उसको, उसकी पूरी फैमिली को, उसके मामू को, उसकी फुप्पो को, सबको बुला के उधर तो उनसे तालियां बजवा रहे हैं कि मोदी जी छा गए, मोदी जी छा गए। मोदी जी कहाँ छा गए? और फिर जब बात की जाती है बीजेपी के अपने एक लीडर थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन्होंने ये कहा कि हमने उनके सामने उन्हीं की बहन को खड़ा कर दिया। और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो तुम्हारा बैठ के मुकदमा लड़ रही है, तुम लोग हारे हुए लोग, तुम मर्दों में इतनी भी कोई जुर्रत नहीं है कि सामना आके कर सको। औरत को सामने करते, औरत को सामने, और वो भी मुसलमान कार्ड खेलते। देखिए, इन्होंने ना 3-4 कार्ड खेले हैं। यस, इस तरफ आए। विमेन एम्पावरमेंट वाला कार्ड खेला कि हमने विमेन को बड़ा एम्पावर किया हुआ है, और दूसरा इन्होंने कार्ड ये खेला कि हमने मुसलमान, अगर कोई हमें ये कहे ना कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, तो देखो हमने मुसलमान कर्नल को बिठाया हुआ है, सोफिया कुरैशी को। बुचर ऑफ गुजरात ऐसा कर सकते हैं वैसे? बुचर ऑफ गुजरात जो है ना, वो अब मेरे ख्याल में ज़िंदगी के उस हिस्से में है कि जिस हिस्से में वो पूरी ज़िंदगी की जो सारी इकट्ठी हुई थी ना बेइज्जतियाँ, वो उसको अभी अब मिल रही। अपनी कसाब की दुकान पे भी बैठने के काबिल नहीं रहा होगा आखिरी उम्र में। बिल्कुल नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में अब तो उसकी अपनी पार्टी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि बीजेपी का अपना एक रूल है कि जब कोई 75 साल का हो जाता है तो उसको वो खुद से ही कहना शुरू कर देते हैं कि भाई अब घर जाओ, तुम्हारी एज ऐसी नहीं है कि तुम लीड कर सको। और अभी इसीलिए आपको विद इन बीजेपी कुछ आवाज़ें उभरते हुए नजर आती हैं जो कि कहती हैं कि मोदी जी आप 75 के हो गए हैं, अब आप घर जाइए। अच्छा, इधर मोदी जी के यहाँ भी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, दीगर जमातें हों, वो इल्ज़ाम लगाती है कि हिंदुस्तान का सेकुलर चेहरा बिगाड़ दिया है, अभी शिकस्त हुई है इनकी पॉलिसी से, अमेरिका के घुटनों में बैठ गए, ट्रंप इनको बच्चों की तरह डांटता है। उधर नेतन्याहू को जो है वो बेइज्जत किया जा रहा है, उनके अपने मेंबर पार्लियामेंट। हिंदुत्व और सैहोनिज्म का जो नेक्सस बनने जा रहा था,
ان کے اندر کے لوگوں نے لنکا نہیں ڈھا کے رکھ دی؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو زائنسٹ ہیں یہ ایک تھیوڈر ہرزل اس کی اوبیسلی برین چائلڈ ہیں, اور یہ سب کا سب نفرت اگینسٹ مسلمز, مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اوپر یہ کھڑے ہیں, اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا, اور ہم نے باقی سب کے ہاں نفرت کے اوپر بیس کرتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ہندتو آئیڈیالوجی کا, 1925 میں اس کا اوبیسلی بنیاد پڑتی ہے, and it is entirely related to how to hate Muslims. اور ان کا تو وہ جو سواستکا ہر جگہ گھماتے ہیں, وہ بھلا ہو وہ نازیز کا, وہ بھی سواستکا ہی یوز کرتے تھے. تو ان کی ساری آئیڈیالوجی جو ہے وہ اینٹی مسلم, اور ان کی تو ایک ایکسٹرا بھی فیدر ان دا کیپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھی ان کو شدید نفرت ہے. جب تک وہ نفرت رہے گی لوگوں کو اس کی ایک وجہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1000 سال تک یہاں پہ مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے. یہ اتنے کہہ لیں کہ کمزور ہیں کہ میجارٹی ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے ان کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانی کی, ڈنکے کی. اور ان میں ایک ایسا بھی خاندان تھا جس کو قیتی خاندان غلامہ تھے, التمش وغیرہ وہ لوگ تھے جو کہ ترکوں کے غلام تھے, اور ادھر آگے انہوں نے حکمرانی کی. تو یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں, یہ اتنے جنگ سے بھاگنے والے لوگ ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے جو کہ 1000 سال تک حکمرانی کرتے رہے ہیں, انہوں نے پاکستان بنا لیا ہے. پاکستان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر ہمیشہ, اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسٹ سے ویسٹ کوئی حملہ ہوا ہے تو وہ ناکام ہوا ہے, ویسٹ سے ایسٹ کی طرف سب کانٹیننٹ میں جب بھی حملہ ہوا ہے کامیاب ہوا ہے. اچھا, اسی لیے پاکستان وہاں کھڑا ہے جو کہ ویسٹ ہے, اور وہ وہاں کھڑے ہیں جو کہ ایسٹ ہے. اچھا, حافظ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل ہیں, ابھی پچھلے دنوں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی, میں نے ایک نظم پڑھی ان کے حق میں اپنے پروگرام میں, بیشنگ بھی ٹرولنگ ہوتی ہے, لوگ بلو دا بیلٹ بھی گئے, ہم محبت سے مسکرا کے سہ دیتے, ہماری تربیت ایسی نہیں. عاصم منیر صاحب کا خوف یہاں فتنہ پرور لوگوں کو ہے, اور انڈیا میں ہندوتوا کو ہے, تل ابیب میں سیہونزم کو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو عاصم منیر کا خوف ہے وہ ہندوتوا کے پیج پہ ہے یا سیہونزم کے پیج پہ ہے؟ دیکھیے یہاں نا مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہاں پہ اگر کسی کو ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے نا, وہ اتنا فار جا کے اس کا اظہار کرتا ہے, اتنی گندی لینگویج کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی کو یہ اعتراض نہیں کر رہا کہ اگر آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ اگری ٹو ڈس ایگری, ٹھیک ہے, ایوری ون از اگرینگ ٹو ڈس ایگریمنٹس, لیکن یہ ہے کہ ڈس ایگریمنٹ بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ جب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, اللہ پاک نے ان کو یہ عہدہ دیا, اور میرے خیال میں جو نام تھا, بائی دا وے میں یہ بھی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ آدھی رات کو جب یہ نام ڈیسائیڈ ہوا تھا تو آئی گاٹ کانٹیکٹڈ بائی سم ون, تو انہوں نے مجھ سے کہا, تو بنیان المرصوص جب انہوں نے مجھے کہا تو میں اوبیسلی تھوڑا سا نیند میں تھا, تو میں نے کہا کیا کہتے ہیں بنیان المرصوص, میں نے کہا یار دوبارہ چیک کر لو, ڈزنٹ میک سینس, بنیان مجھے کچھ اور یاد آ گیا. تو وہ میں نے ان سے دوبارہ جب پوچھا تو کہتے ہیں نہیں یہی ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار, سورہ صف کی ورس نمبر 4 ہے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ تو دس از سم تھنگ ویری سیریس. تو اس پہ آئی اسٹارٹیڈ اوبیسلی ڈوئنگ مائی اون ورک وچ ایور آئی واز سپوز ٹو ڈو. پھر دن 10 بجے تک لگا رہا, پھر جا کے میں سویا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, اللہ پاک نے ان کو یہ عہدہ دینا تھا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ اسلام کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اللہ کبھی بھی کسی کو عزت تب تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ کو ڈیزرو نہ کرتا ہو. ہی ڈیزروز اٹ. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اور اگر اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات, اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو یہ مقام نہ ملتا. ان کی نیت سچی ہے, ان کی نیت بالکل صاف ہے, تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ عزت ملی ہے. اب اس شخص کو اگر کوئی اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ ان دو کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو, اسے یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ غلط جگہ کھڑا ہے. وہ جس بھی جگہ کھڑا ہے وہ غلط جگہ کھڑا ہے. اس کو اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے, باتوں سے, اور تنقید بھی کرے, لیکن کوئی ڈھنگ کی تنقید ہونی چاہیے, کوئی تعمیری تنقید ہونی چاہیے. ہم دونوں بھائیوں کی طرح ہیں. اگر آپ میرا اچھا چاہتے ہیں نا تو آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا فرمان بھی ہے نا کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو
بھائی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اکیلے میں اس کو صلاح دیں, اس کی تنقید کریں. جب اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو اوپنلی. تو آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر آپ کے ہاں کچھ تعمیری تنقید ہے تو وہ کریں, کوئی نہیں آپ کو روک رہا. لیکن اگر آپ بے تکی تنقید کر رہے ہیں اور ساتھ میں مخالف ہو رہے ہیں, اس کی تو پھر مجھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ وہ اسرائیلی ایجنڈا ہو یا ہندتوا ایجنڈا ہو, آپ اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا اچھا دیکھنا فیصل چاہتے بھائی, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آخری سوال ہے. غزہ کھنڈرات کا ڈھیر ہے, ایک طرف ساحلی پٹی ہے, ایک طرف اسرائیل ہے, ایک طرف سینا کا بارڈر ہے. بچے بلک رہے ہیں, مر رہے ہیں. ٹرمپ کہہ رہے ہیں ری بلڈ کریں گے, ان کے داماد جیرڈ کشنر کہہ رہے ہیں ٹورزم سپاٹ ہے, بزنس ہب ہے, چونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بزنس کا. لاشوں پہ بزنس, اس کا سودا, وہاں کے سیٹلرز غزہ کے لوگوں کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا. کیا حل دیکھتے ہیں؟ کیا یہ گریٹر اسرائیل بنے گا؟ کیا ہوگا؟ عرب کیوں نہیں ٹریک پہ آ رہے؟ کیا واٹ نیکسٹ آپ کی نظر میں؟ دیکھیے مجھے ایک ہی حل نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن از دی الٹیمیٹ سولوشن. اسی پہ ہی پاکستان کا اربند ہے, اور پاکستان تو ہمیشہ سے یہ مینٹین کرتا رہا کہ 1967 پری وار بارڈرز وہی ایکسیپٹ ہیں پاکستان کو, اس سے آگے کے ایکسیپٹ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر سٹانس او آئی سی کا اور فلسطینیوں کا سٹانس اس پہ کوئی اور ہوا, اور وہ یہ چاہیں کہ پاکستان اس پہ اپنا ان کے ساتھ سٹانس رکھے, تو پاکستان ہمیشہ کھڑا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے مورلی اسٹینڈنگ ود دا پیپل آف پیلسٹائن, پیپل آف غازہ, اور اسلام دنیا کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے کہ موجودہ حالات میں جو کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ غازہ کو خالی کیا جائے, اور میرے خیال میں میں بھی یہ جو پالیسی ہے ٹرمپ کی پالیسی, میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. کیونکہ اس سے ایک نیا نارمل بن جائے گا. کسی بھی پاورفل کو یہ اجازت دے دی جائے گی کہ یہ اٹس اے نیو نارمل, کہ کسی بھی کمزور کو جا کے وہاں سے نکال دو اور اس پہ قبضہ کر لو. کل کو ہم بھی کسی ملک پہ جا کے چڑھائی کر دیں, امریکہ بھی کسی ملک پہ جا کے چڑھائی کر دے, اور یہ ایک نیا نارمل بن جائے. جیسے انڈیا جیسے ملک کو ابھی میانمار میں حملہ کیا نا انڈیا جیسے ملک کو آپ نے یہ گو ہیڈ دی ہے, اور آپ نے دیکھا شری لنکا کے ساتھ وہ ایک جزیرہ ہے اس کے اوپر جا کے, تو وہ خیر وہ ان کو گالیاں دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہیں, یہاں سے آ کے ہماری مچھلی چوری کر کے لے جاتے ہیں. اب ہمیں ہمارے انڈینز اب انڈین نیوی نے ان کے اوپر جا کے تو گھیراؤ کر لیا اور کہا ہے کہ آپ لوگ مچھلی نہیں پکڑ سکتے, یہ مچھلی ہماری ہے. یہ وہ کانٹریکٹ تھا جو کہ اندرا گاندھی نے اس وقت کی جو ان کی پریزیڈنٹ تھی ان کے ساتھ یہ کیا تھا, اور میانمار کی شری لنکن, اور ان کو اس جزیرے کا حق دیا تھا. اور اب میرے خیال میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہوتے ہیں. یہ وہی کانفلکٹ تو نہیں ہے جس وجہ سے راجیو گاندھی کا اسیسینیشن ہوا تھا؟ نہیں, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. اور راجیو گاندھی کا تو اوبیسلی وہ سارے کا سارا وہ فوجیں جو انڈیا تامل ٹائیگرز, اور یہ وہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ان کا انٹائرلی ڈفرنٹ کانٹیکسٹ تھا. اس میں تو را بھی انوالو تھا, را خود بھی انوالو تھا, اور بس لیٹر آن انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے مار دیا, اور بس یہ اس طریقے سے انہوں نے کہانی کی تھی. لیکن اوور آل جو میں مڈل ایسٹ کا یہ سولوشن دیکھ رہا ہوں, یہ بالکل بھی غلط سولوشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہاں پہ 60,000 تو نمبر ہے جو کہ نون نمبر ہے, کہ وہاں پہ لوگوں نے جان دے دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر ایون ایمنسٹی انٹرنیشنل از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ مور دین 200,000 پیپل آر مسنگ ان دی ایکشن. 2 لاکھ سے زیادہ. اچھا, اس چیز کو انڈوز کیا. اس دن غزہ کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے بھی بات کی کہ 52,055 تو ڈیتھس ہوئی ہیں, اور 30 کے قریب ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ابھی. دیکھیے وہ وہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ مسنگ ہے. اٹ مینس کہ دے مسٹ بی کیجوالٹی, جینوسائیڈ, اوپن جینوسائیڈ. اٹس اے جینوسائیڈ. آپ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں سے ہانک کے ادھر بھیجتے ہیں, پھر ادھر میزائل مارتے ہیں, پھر ادھر سے ہانک کے کہیں اور بھیجتے ہیں, پھر ادھر میزائل مارتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہم نے وہ آپ کو راشن دینے کے لیے ایک اڈا بنایا ہوا ہے, آپ وہاں پہ پہنچے. جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ڈفرنٹ وہ زونز ہیں سیکورٹی کے, اس میں سے گزر کے آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ لائیو فائر, جس کا دل کرتا ہے جس کو گولی مار دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از ایتھنک کلینزنگ, دس از جینوسائڈ ایٹ دی ہینڈز آف obviously نیتنیاہو کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. آپ نے شروع میں بتایا, آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد ہونے والی تھی ایران پہ اٹیک سے ایک دن پہلے, اور انہوں نے عجلت میں یہ اٹیک کیا, اور پھر اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کر دیا, آئرن ڈوم کو بھی ایکسپوز کر دیا. اب ان کو کوئی بھی اپنے آرمز دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی
ایک دو مزائل بھی گزر گیا, ہماری بےزتی ہو جانی. جیسے انڈیا نے بےزتی کروائی رافائل کی, تم لوگ پیٹریوٹ کی بےزتی کروا دو گے کہ اگر ہم نے آئرن ڈوم کے ساتھ پیٹریوٹ بھی کہیں پہ زیادہ لگا دیے تو سارے کہیں گے پیٹریوٹ بھی فیل ہو گیا. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں وہ نیتن یاہو اپنی سیاست کے چکر میں, جیسے یہاں پہ مودی اپنی سیاست کے چکر میں جنگ کی طرف جاتا ہے, ویسے ہی نیتن یاہو بھی اپنی سیاست کی چکر میں جنگ کی طرف جاتا ہے. بہت شکریہ راجہ فیصل صاحب. لب لباب یہ ہے کہ مودی نے اپنی سیاست کی لنکا گنگا و جمنا کی موضوع کی نظر کر دی, اور نیتن یاہو نے اپنی پالیٹکس دریائے تبریا کی لہروں کی نظر کر دی. ایک سیٹ کے سارے کھڑا ہے اور دوسرا آئیں بائیں شائیں, اس کو بھی گھر سے چھتر پڑ رہے ہیں, ٹھکائی ہو رہی ہے. اور میں یہ ایک بات بتا دوں کہ جو مسلمان کارڈز کھیلنے کی بات ہے, تھوڑا سا بھی اگر شرم ہونا انڈینز میں انڈینز کو کہتا ہوں, آپ لوگوں سے ہمیں اختلاف نہیں ہے, ہندوتوا کو چھوڑ کے مجھے بتائیں آگرہ کس نے تعمیر کیا؟ مسلمانوں نے. تاج محل کس نے تعمیر کیا؟ مسلمانوں نے. بابری مسجد کس کا شاہکار تھی؟ مسلمانوں کی. آپ کے ایٹمی سائنسٹسٹ کون تھے؟ مسلمان تھے. آپ پہ حکمرانی کس نے کی؟ مسلمانوں نے. آپ کو دو قومی نظریہ انگریز کی غلامی سے نجات کس نے دلائی؟ وہ تحریک مسلمانوں کی تھی. گاندھی جی سے ذرا پوچھیں, ذرا اپنی بھی جو ہے وہ چارپائی کے نیچے سوٹا پھیر کے دیکھ لیا کریں. آپ پہ مسلمانوں کے بہت بڑے احسانات ہیں, لیکن جب کرائسس آتا ہے تو ایک عورت کارڈ کھیل کے صوفیہ قریشی کو آگے کر دینا کافی نہیں ہوتا, چونکہ وہ برچیاں, وہ حاملہ عورتیں, چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہوں چاہے گجرات میں ہوں, وہ مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے خون کے چھینٹے آج کی مودی کی دامن پہ لگے ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیوچر میں ہندوتوا اور زائونزم ایکسپوز تو ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر. دنیا گلوبلائزڈ ہے, امن چاہتی ہے, پیس اینڈ کو ایگزسٹنس چاہتی ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ کی طرف آنا چاہتی ہے, حل ہو, بارود ختم ہو, امن. لیکن امن قائم کرنا ہے تو دنیا کو بھی سوچنا ہے کہ الٹرا نیشنلزم چاہے زائونزم کی صورت میں ہو یا ہندوتوا کی صورت میں, نہ صرف پاکستان اور مڈل ایسٹ خطے کے لیے بلکہ پرامن بقائے باہمی اور پیس اینڈ انکلوسیونیس کے لیے سنگین خطرہ ہے. اس کو بھی لگام دیں گے تو پھر جا کے ہم ڈائیورس کلچر کی طرف آئیں گے, پاپولزم کی بات کریں گے. اسلام کے اندر بڑا روم ہے, ہمارے اندر ڈائلاگ بھی ہے, ہم دیگر مائنورٹیز کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں. میثاق مدینہ سب سے بڑا ایگزامپل ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری لاشیں گرا کے پھر اس کے بعد کہا جائے جینوسائڈ کر کے کہ یہ زمین خالی کر دو. نہیں, پیس ان کو ایگزسٹنس کا مطلب ہے جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں تو تم بھی امن کا ہاتھ بڑھاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھروں سے نکال کے بمباری کر کے پھر پیس کی بات ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنا میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.